السلام علیکم. پروگرام دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسد رحیم خان. بات کریں گے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کا کہنا ہے کہ غیر جمہوری قوتوں کا ساتھ نہیں دیا جائے گا، اور یہ بھی کہا کہ یہ ایک کٹ پتلی حکومت ہے جس کے اب جو دن ہیں وہ کم سے کم ہو گئے ہیں. دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان صاحب کا یہی کہنا ہے کہ حزب اختلاف کو کوئی NRO نہیں دیا جائے گا، اور اپنے حکومتی مشیروں سے یہ طے کر لیا ہے کہ ایک لاہ عمل ہو جس کے ذریعے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی وطن واپسی ہو سکے. حزب اختلاف نے ایک نئی موومنٹ کا آغاز تو کر لیا جس کا نام پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ہوگا، اور اب غیر حتمی رپورٹس کے مطابق مولانا فضل الرحمان صاحب کو ان کا سربراہ نامزد کر دیا گیا ہے. لیکن ابھی بھی کچھ دراڑ دیکھنے کو مل رہی ہیں. پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیڈر خواجہ آصف صاحب کا کہنا ہے کہ وہ ابھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی پر اعتماد نہیں کرتے. حزب اختلاف میں کتنی دیر یہ یکجہتی نظر آئے گی؟ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے سینئر صحافی نیڈز نو انٹروڈکشن اویس توحید صاحب ہیں. بہت شکریہ اویس صاحب شو میں شامل ہونے کا، ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کا. جناب آپ تو آئی وٹنس ہیں سر، کچھ اپوزیشن موومنٹس کو آپ نے خود سے دیکھا ہوا ہے، چاہے وہ اس سے پہلے PDM سے پہلے PDA ہو جس میں نواب زادہ نصر اللہ صاحب تھے، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ تھیں، اور پھر اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ فوجی حکمرانی کے خلاف MRD ہو، ARD ہو، کئی اس طرح کی موومنٹ سامنے آئیں. اویس صاحب آپ کو PDM کچھ مختلف نظر آتی ہے ماضی کو سامنے رکھتے ہوئے؟ کس طرح دیکھتے ہیں جناب؟ اصل دیکھیے ظاہر بات ہے کہ ماضی کی جتنی بھی تحریکیں تھیں اس میں کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ تھا. میں خود MRD کا ایک ظاہر بات ہے اس وقت تو میں طالب علم تھا اسکول کالج کا، تو اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے MRD کے اندر، اور اس کے جو بھٹو صاحب کے خلاف موومنٹ تھی PNA کی، وہ پوری کی پوری ظاہر بات ہے اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے تھی. ضیاء الحق صاحب کی پوری ایک کیمپین تھی جس کو آگے ٹو کیا، جو بعد میں اصغر خان صاحب جو تحریک استقلال کے رہنما تھے انہوں نے ریگریٹ بھی کیا کہ he was part of that movement. پھر ہم نے دیکھا کہ موومنٹ فار ریسٹوریشن آف جوڈیشری ہم نے دیکھی اسد صاحب، وہ اس کے اندر تو ہم بھی رہ گئے، اور میڈیا بھی جو ہے وہ ساتھ تھی ساری اپوزیشن پارٹیز کی، اور ہم نے بھی گرفتاریاں دی اس زمانے میں. لیکن ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ بھائی اس کے تو گارنٹیئر جو ہے اس وقت کے ISI کے سربراہ جنرل کیانی صاحب بتائے جاتے ہیں، اور پھر جب وہ ختم ہوئی اور کس طریقے سے آرکسٹریٹ ہوئی، اور کس طریقے سے اس وقت کے فوجی حکمران جنرل پرویز مشرف نے اپنے ہی وزیر اعظم شوکت عزیز صاحب پہ ایک الزام لگایا کہ انہوں نے ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے. تو ظاہر بات ہے کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کا لینا دینا رہا ہے اس تحریک میں. اس تحریک کا اگر ون پوائنٹ ایجنڈا یہ لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑی ہوئی ہے، جس طرح بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سہولت کاروں کے خلاف ہیں، جس طرح نواز شریف صاحب نے ایک بیانیہ دیا ہے، تو پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اگر یہ موومنٹ چلا رہے ہیں تو وہ کس طریقے سے کامیاب ہوگی. اور تضادات ابھی بھی موجود ہیں اس PDM کے جو پلیٹ فارم پہ، کیونکہ ایک تو یہ کہ نواز شریف صاحب لندن میں موجود ہیں، اور یہاں پہ جو ہماری اطلاع تھی APC میں وہ یہ کہ بلاول بھٹو صاحب سے جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ بھائی استعفوں کی بات ہو رہی ہے اور نون لیگ اور ہم نے یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم اسمبلیوں سے استعفیٰ دیں گے، تو بلاول بھٹو نے ان سے کہا کہ جی بالکل، اگر نواز شریف صاحب وطن واپس آ جاتے ہیں اور اس پوزیشن اتحاد کو لیڈ کرتے ہیں تو پھر ہم بھی استعفے دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی نے ایک بڑا سیاسی ایک چال چلی کہ ان کو پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب قریب واپس نہیں آ رہے، اور ان کے اسٹیج بہت ہائی ہیں کہ وہ سندھ حکومت کو کیسے وہ اس کی نظر ہونے دیں گے کہ نظام کو وہ الٹ دیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ سندھ حکومت انہیں اگلے الیکشن میں بھی سندھ حکومت ہی ملنی ہے نا، جو اس وقت سچویشن سامنے ہے. تو وہ نون لیگ کے ساتھ کتنا آگے جاتے ہیں؟ شریف خاندان کے لیے کیا وہ سب کچھ اپنا داؤ میں لگا دیں گے اور کہیں گے نہیں جی شریف خاندان آپ ہماری سیاست کو بھی آپ آگے چلیں، تو پنجاب کے اندر کیا حاصل ہوگا، خیبر پختونخوا میں کیا حاصل ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجھے اس وقت ایک تحریک جو ہے وہ احتجاجی تحریک لگ رہی ہے، مجھے نظام کو پلٹ دینے والی تحریک اس وقت نہیں لگ رہی، کیونکہ اسٹریٹ پاور جو ہے وہ صرف مولانا فضل الرحمان صاحب کی لگتی ہے جو ان کے مدرسوں کے
طالب علم ہیں اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کیا اس نہج پہ جائے گی، اور خاص طور پہ بالخصوص جو پیپلز پارٹی ہے کہ بلاول بھٹو صاحب اور زرداری صاحب چاہیں گے کہ سندھ حکومت کے نظام کے ساتھ الٹ پلٹ ہو جائے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ نظام کو تبدیل کرنے سے زیادہ یہ مجھے احتجاجی تحریک لگ رہی ہے جو بڑی مشکلات جو ہے کھڑی کر سکتی ہے اس وقت کی موجودہ حکومت کے لیے اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی، کیونکہ اگر سیاسی عدم استحکام ہوگا تو معاشی عدم استحکام ہوگا، اگر معاشی عدم استحکام ہوگا تو سیکیورٹی بھی انسٹیبل ہوگی. میں نہیں سمجھتا ٹھیک ہے. کہ اسٹیبلشمنٹ سیاسی عدم استحکام جو ہے افورڈ کر سکتی ہے اس موقع پہ. اویس صاحب، آپ نے ابھی ذکر کیا کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول تھا، پچھلی موومنٹس میں بھی ایک رول تھا، اور ابھی آپ نے بات کی کہ یہ ایک احتجاجی مہم آپ کو لگ رہی ہے اور اس حوالے سے مشکلات کھڑے کیے جا سکتے ہیں. لیکن مشکلات پر ہی رہتے ہوئے اویس صاحب، آپ نے دیکھا کہ جب چیئرمین سینٹ کی تقرری کی بات ہو رہی تھی تو آخری قدم پر یہ مسلم لیگ نواز نے پھر پیپلز پارٹی پر الزام لگایا کہ آپ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا اور وہ ناکام ہو گئے. سیم ود چیئرمین سینٹ کے خلاف جو نو کانفیڈنس ریزولوشن موو کیا، اور اب آپ نے دیکھا کہ فیٹف کی جو قانون سازی تھی اس میں بھی کئی اراکین جو تھے اسمبلی کے وہ ان کی غیر حاضری میں ہی یہ بل منظور ہو گئے، حالانکہ اس سے پہلے بہت کہا گیا کہ ہم حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے. تو ان تجربوں کو سامنے رکھتے ہوئے اویس صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ الائنس اس حد تک مستحکم رہ سکے گی یا متحد رہ سکے گی کہ حکومت کو مشکل وقت دکھا سکے؟ اسد صاحب دیکھیے، جس طرح آپ نے مثالیں دی ہیں، یہ سارا معاملہ شروع ہوتا ہے بلوچستان گورنمنٹ کو ٹاپل کرنے کا، جس وقت نواز شریف صاحب کی حکومت تھی اور نواز شریف صاحب کی صوبائی حکومت تھی بلوچستان کے اندر. اس وقت آصف زرداری صاحب نے ایک بڑا رول پلے کیا کہ جی کس طریقے سے بلوچستان گورنمنٹ ٹاپل ہو، اور پھر بلوچستان عوامی پارٹی وجود میں آتی ہے، پھر چیئرمین ساجد سنجانی صاحب ہوتے ہیں. باوجود اس کے کہ نون لیگ کی طرف سے جو سندیسے گئے تھے، جو پیغامات گئے تھے، اس میں ایک آخر میں تو ایک کھلی ان کو چٹ دے دی گئی تھی، ایک پرمیشن دے دی گئی تھی کہ آپ رضا ربانی صاحب کو نامینیٹ کیجئے اور وہ اناپوز ہوں گے، ہم اپنا کینڈیڈیٹ نہیں کھڑیں گے. نواز شریف صاحب نے کہا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کی آشرواد چاہتے ہیں آصف زرداری صاحب. تو اس وقت پھر یہ معاملہ طے نہیں ہوا اور خود رضا ربانی صاحب کی تسلیل کی زرداری صاحب نے بیچ چوراہے پہ کوئٹہ جیسے شہر کے اندر. تو اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے ووٹ آف نو کانفیڈنس وہ چیئرمین سینٹ جس کا آپ نے ذکر کیا، چاہے جو اس وقت ووٹوں کی گنتی ہو، چاہے فیٹف کا معاملہ ہو، چاہے اس سیٹ اپ کو جب وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سہولت کار ہے، تو آپ نے ہی آرمی چیف کی جب ایکسٹینشن تھی تو اس پہ آپ نے یک زبان ہو کے کنسنسس دیا تھا. تو آپ اپنے تضادات جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ان کے بیانیے میں نظر آ رہے ہیں، ریفلیکٹ کر رہے ہیں، عکاسی کر رہے ہیں. اور اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو پولیٹیکل سرکلز ہیں وہ اتنا اعتماد نہیں رکھ رہے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ اے پی سی کا پلیٹ فارم اگر تھا اور اس میں آپ کو یہ تھا تو آپ کہتے کہ ہم نے ماضی میں یہ غلطیاں کی ہیں. یعنی کہ ماضی میں میمو گیٹ کے اسکینڈل کے اندر نواز شریف صاحب کہتے کہ میں نے غلط طور پہ سیاہ کوٹ پہنا اور میں زرداری صاحب کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی جو ٹسل تھی اس کے بیچ میں کودا. اسی طرح زرداری صاحب کی جگہ بلاول صاحب یہ کہتے یا زرداری صاحب کہتے کہ نہیں جی ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے آشرواد لینے کے لیے بلوچستان گورنمنٹ ٹاپل کی اور چیئرمین سینٹ منتخب کروایا ساجد سنجانی صاحب کو، سو اینڈ سو فورتھ. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے جو ورڈز ہوتے ہیں وہ بیک کرتے ہیں آپ کی ڈیڈ سے، آپ کے ایکشن سے. آئی تھنک اے پی سی میں مجھے ایسا لگا ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس، ناٹ ایز این اینالسٹ، مجھے ایسا لگا جو مجھے مشاہدہ ہوا کہ اگر نواز شریف صاحب جو اتنی جانانہ بیانیاں کر رہے ہیں، اب آپ دیکھ لیجئے ڈان کا ہی مسئلہ لے لیجئے، انہوں نے کہا کہ ایک بوگس چارج شیٹ میرے خلاف کی ہے. بھائی آپ جب اقتدار میں تھے تو آپ کہہ دیتے یہ بوگس چارج شیٹ ہے، آپ نے ہی تو پرویز رشید صاحب کو نکالا، آپ نے ہی تو طارق فاطمی صاحب کا استعفیٰ لیا، آپ ہی نے تو وہ سارے ایکٹس لیے جس کی بنیاد پہ آپ نے یہ کہا کہ نہیں بھائی اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا ہوگا. تو آپ اقتدار میں جب ہوتے ہیں تو آپ کے نارمز ویلیوز کوئی دوسرے ہوتے ہیں، جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو نارمز اینڈ ویلیوز کوئی دوسرے ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سویلین سپریمیسی ایز اے سوشل ڈیموکریٹ
میں بالکل بیک کرتا ہوں کہ سول سپریمیسی ہونی چاہیے, اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہونا چاہیے, لیکن کیا یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز اخلاقی طور پہ, سیاسی طور پہ وہ جواز اپنے آڈینس کو یا عوام کو یہ پیش کرنے میں کامیاب رہی ہیں کہ ان کے ماضی کے اندر اس طرح کے کردار نہیں رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو الفاظ ہیں ان کو بیک کرنا چاہیے تھا, ان کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا اپنی ماضی کی غلطیوں سے اور اپنے فیوچر کے ایکٹ سے. بالکل ٹھیک. اب اویس صاحب, وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک بار پھر اپنا وہی بیانیہ دہرایا ہے کہ ہم کسی کو این آر او نہیں دیں گے, اور میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں جو پرانا جو ہے ان کے اوریجنز کے بارے میں, چاہے وہ جنرل جیلانی سے تعلق رکھتے ہوں, جیلانی صاحب سے, جنرل ضیاء الحق صاحب سے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اب اس کو آگے لے کے چلتے ہوئے جناب, جب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی میری ایک 22 سال کی اسٹرگل تھی اور ہمارا ایک اینٹائی کرپشن کا بیانیہ ہے, اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے, تو اس حوالے سے اویس صاحب کیا لگتا ہے آپ کو سر, وہ نیریٹو برقرار رہ پایا ہے؟ اور جو اب ایک بار پھر گرفتاریاں دیکھنے کو مل رہی ہیں اور پی ٹی آئی کے نمائندوں کا یہ کہنا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ صرف اس لیے جارحانہ بات کر رہی ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی گرفتاری پھر عنقریب ہے, اس میں بھی کیا وزن ہے؟ جی دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ تحریک انصاف کا جو بیانیہ ہے اس کا انٹیگرل پارٹ ہے کہ جی ان کے بقول کہ جی ماضی کے حکمران لوٹس تھے, پلنڈرز تھے, لوٹ کھسوٹ انہوں نے کی ہے اور انہیں کو ہمیں سولی پہ ٹنگانا ہے, اور اسی بنیاد پہ انہیں ووٹ ملے یا ان کے چاہنے والے ہیں وہ ابھی بھی ان کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں وہ بھی اسی پوائنٹ پہ جڑے ہوئے ہیں کہ جی تبدیلی لے کر آ رہے ہیں, اور ماضی کے حکمرانوں کی کرپشن, سو کالڈ کرپشن یا مبینہ کرپشن یا جو ان کا بیانیہ ہے اس کے تو عمران خان صاحب, ان کے وفاقی وزراء, پوری تحریک انصاف کے, ان کو پتہ ہے کہ جس وقت ہم نے کہیں نواز شریف صاحب یا ان کے ساتھیوں کے ساتھ یا زرداری صاحب یا ان کے ساتھیوں کے ساتھ ہاتھ ملایا تو اس کا مطلب ہے کہ ایروجن ہوگی ووٹ بینک میں اور اس سپورٹ بیس میں جو انہوں نے حاصل کیا, جس کی بنیاد پہ اقتدار حاصل کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس بیانیے کے ساتھ جڑے رہیں گے, چاہے سیاسی حلقوں میں اس پہ بحث صحیح ہو غلط ہو وہ ایک علیحدہ بحث ہے, لیکن وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو اسی وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ٹکراؤ کی سیاست کا ماحول بنا ہوا ہے سر, وہ بھی اس وجہ سے کہ جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہ نہیں مانتی جو 20-21 ملین کا ووٹ بینک ہے یا مینڈیٹ ملا ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم این کا, اور پی ایم این اور پاکستان پیپلز پارٹی اس 17 ملین یا 16.8 ملین کا مینڈیٹ نہیں مانتی جو پی ٹی آئی کو حاصل ہوا ہے. جب آپ ایک دوسرے کا مینڈیٹ نہیں مانتے تو اس کا مطلب ہے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا نہیں گوارا کریں گے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سیاسی عدم استحکام کی طرف جائیں گے, قانون سازی مشکل ہو جائے گی, اور ماحول کے اندر یہ گرما گرمی ہوگی. اور اس وقت یہ گرما گرمی ہوگی جب ایسٹرن بارڈر کا مسئلہ ہوگا, ویسٹرن بارڈر پہ افغان پیس پروسیس جو ہے انٹر ہو گیا ہے, کروشل فیز کے اندر انٹرا افغان ڈائلاگ شروع ہو گئے ہیں. اسی طریقے سے سی پیک کا مسئلہ ہے, ایران اور جو چائنا کا جو $420 بلین کا جو معاہدہ جو فارمل اس کی اناؤنسمنٹ رہتی ہے, اس سے ظاہری بات ہے کہ ایک نئی ایک ری الائنمنٹ ہوگی اس ریجن کے اندر. 3 نومبر کو امریکن الیکشنز ہے کہ جو بائیڈن آتے ہیں تو ان کا ہماری طرف کیا رخ ہوگا, اگر ٹرمپ واپس الیکٹ ہوتے ہیں تو کیا رخ ہوگا. میں نہیں سمجھتا کہ اسٹیبلشمنٹ بھی اس وقت کوئی سیاسی عدم استحکام چاہتی ہے, اور نہ اپوزیشن جماعتوں میں اتنا کوئی بہت بڑا دم لگ رہا ہے مجھے اس تحریک میں اس وقت تک جب میں اور آپ بات کریں کہ اسپیک کہ وہ کہیں نظام کو ٹاپل کر سکتے ہیں. ہاں, سب سے بڑا چیلنج اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت کو اپوزیشن سے زیادہ خود ان کی ڈلیوری اور گورننس سے لگتا ہے مجھے. بالکل ٹھیک. اور آخر میں اویس صاحب یہ ضرور بتائیے گا, جو صحافی اکثر مسلم لیگ نواز کی قیادت سے سوال کرتے ہیں کہ جی آپ کے جو بیانیے ہیں ان میں ہی تضاد ہے, شہباز شریف صاحب شاید مفاہمت کی طرف جاتے ہیں جبکہ میاں نواز شریف صاحب, مریم نواز صاحبہ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو. اب شہباز شریف صاحب گرفتار ہو گئے اور میاں صاحب, مریم نواز صاحبہ کا جو بیانیہ ہے وہ فرنٹ اینڈ سینٹر ہے, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا اویس صاحب کہ دوسری جانب پی ٹی آئی کے چاہنے والوں کا کہنا ہے
کہ میاں صاحب کا اب وہی کمپیریزن کیا جا سکتا ہے جو کہ متحدہ قومی موومنٹ کے سابق لیڈر الطاف حسین کے ساتھ کیا جاتا تھا کہ آپ ادھر رہتے ہوئے اداروں کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، ملک کو غیر مستحکم کر رہے ہیں اور کسی اور کی زبان بول رہے ہیں. تو اس میں جناب کیا آپ کو لگتا ہے مسلم لیگ نواز کا اثر کم پڑ سکتا ہے، اور ڈو یو تھنک ابھی جو ان کا نیریٹو واپس آیا ہے اس سے وہ ریوائٹلائز ہو جائیں گے؟ نہیں، میرے خیال میں دیکھیے ڈرا پیرالل کرنا ہے کہ الطاف حسین اور نواز شریف صاحب پہ آپ 10 الزام لگا سکتے ہیں. مجھے بھی ان کی کافی سیاسی جو پالیسیاں ہیں ان سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ جی الطاف حسین سے ایک پیرالل ڈرا کریں یا تقابل جائزہ کریں، میں نہیں سمجھتا کہ وہ جسٹیفائڈ ہے. وہ ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہاپ نابنگ کی ہے، انہوں نے ہاتھ ملایا ہے، وہ آپ کہہ سکتے ہیں. وہ امیر المومنین بننا چاہتے تھے، وہ آپ کہہ سکتے ہیں. وہ صحیح جگہ پہ سٹینڈ نہیں لے سکے، وہ آپ کہہ سکتے ہیں. وہ ہر جگہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے سینگ اڑانے میں جو ان کو مہارت حاصل ہے اس پہ آپ اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن الطاف حسین صاحب سے میرے خیال میں پیرالل ڈرا نہیں ہو سکتا. لیکن مجھے جو اصل جو مجھے لگتا ہے بیانیے کے اندر وہ لگتا ہے کہ جو ایک پیپر والا جو ایک انڈر لائن جو ایک ہوتا تھا بیانیہ، اب وہ ایک ہمارے ایک روش بن گئی ہے سیاست کے اندر کہ مخالفین کو آپ ٹریٹر کہیں. اگر وہ ہے نا کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا ایک خطرناک رجحان ہے. جس روش جو ہم نے دیکھی تھی ایوب خان صاحب کی فاطمہ جناح صاحبہ کے خلاف صدارتی مہم کے اندر، پھر ہم نے ضیاء صاحب کے زمانے میں دیکھی کہ انتہا پسند جتھوں کو یہ سرٹیفکیٹ دے دیا تھا کہ کون زیادہ مسلمان ہے، کون کم مسلمان ہے، کون شیعہ، کون سنی. اور اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد بلاول بھٹو صاحب نے نواز شریف صاحب کو کہا کہ غدار آزاد کشمیر کے جلسوں میں، پھر زرداری صاحب نے کہا، پھر نواز شریف صاحب نے پیپلز پارٹی کے خلاف کیا، اور ابھی بھی تحریک انصاف جو ہے وہ نون لیگ کے لیے استعمال کر رہی ہے. اور پھر سوشل میڈیا پہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کیمپین جو ہے وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے اس ریاست کے لیے، اس نظام کے لیے. ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر آج یہ روش آپ اپناتے ہیں تو کل وہ آگے آئے گی. ڈسینٹ کی ریاست کو بھی برداشت کرنی پڑے گی، ریاستی اداروں کو بھی برداشت لانی ہوگی، اور ساتھ ساتھ میں سوال پوچھنے کا جو اجازت ہے وہ میرے خیال میں آج کل کے معاشرے میں 21ویں صدی کے اندر وہ اجازت ہمارے معاشرے میں نہیں ہے. بچپن سے لے کے اور بڑھاپے تک جو سوال پوچھنے کی اجازت ہوتی ہے وہ ہر پولیٹیکل اسفیئر میں، پبلک اسفیئر میں وہ نہیں ہے. وہ اگر نہیں ہوگی تو پھر یہاں پہ اس معاشرے کے اندر مزید گھٹن ہوگی، اور انتہا پسندی جو پہلے ہی یہاں پر بہت ہے تہ در تہ، وہ مزید فروغ پائے گی. بالکل ٹھیک. سینئر صحافی اویس توحید صاحب، بہت بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا، ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کا. اسی پر وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد بات کریں گے کچھ بین الاقوامی امور کے متعلق، افغانستان میں امن معاہدے کے حوالے سے، اور اس میں پاکستان کا اور امریکہ کا کردار، کیا اس میں کچھ ڈائیورجنٹ پاتھس ہیں. بات کریں گے رحیم اللہ یوسفزئی صاحب کے ساتھ. رہیے گا ہمارے ساتھ. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات کریں گے افغان انخلا کے متعلق، جہاں امریکی عسکری قوتوں کا وڈرال سکیجول تو ٹائم پہ جاری ہے. ساتھ میں جو افغان پیس کمیٹی کے سربراہ ہیں عبداللہ، ان کی ایک تاریخی دورہ پاکستان دیکھنے کو ملا، جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان دونوں چاہتے ہیں کہ وائلنس میں، تشدد میں کمی دیکھنے کو ملے. وزیر اعظم عمران خان صاحب کا بھی کہنا تھا کہ ماضی سے سیکھنا چاہیے لیکن اس میں رہنا نہیں چاہیے. ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے کسی تعارف کے محتاج نہیں، سینئر صحافی رحیم اللہ یوسفزئی صاحب ہیں. بہت شکریہ رحیم اللہ صاحب شو میں شامل ہونے کا، ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کا. یہ بتائیے گا جناب، اب جب افغانستان میں امریکی فوج کا جو انخلا ہے اس میں اب جو رفتار ہے اس میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے، کیا آپ کے قریب سر جب انتخاب ہوگا اور جو بائیڈن بھی کامیاب ہو سکتا ہے، اگلی امریکی انتظامیہ کے تبدیل ہونے سے کیا اس انخلا میں شاید اس کی سپیڈ کم ہو سکتی ہے یا پالیسی چینج ہو سکتی ہے؟ کس طرح دیکھتے ہیں جناب اگر ایڈمنسٹریشن بدل جائے؟ دیکھیں، بالکل اگر جو بائیڈن جیتتے ہیں تو ظاہر ہے وہ ڈیموکریٹ ہیں،
ان کی سوچ ریپبلکن سے اور ٹرمپ سے مختلف ہے، اور وہ تو پہلے ساری پالیسی کا ریویو کریں گے، جائزہ لیں گے، اور ٹھیک شاید ہے، وہ کوئی افغانستان کے حوالے سے ٹاسک فورس یا جو بھی بنائیں اور اس سے مشورہ لیں۔ تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو پالیسی ہے یہ اس میں کوئی بڑی تبدیلی ہوگی، کیونکہ امریکی فوج جو ہے وہ اپنی سب سے تاریخ کی لمبی جنگ وہ لڑ رہی ہے، اور یہ تقریباً 20 سال مکمل ہو جائیں گے اگلے سال۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بالآخر نکلنا ہے۔ البتہ وہ یہ چاہیں گے کہ ٹرمپ کی جو پالیسی ہے کچھ ان سے بائیڈن کی پالیسی مختلف نظر آئے، یعنی وہ یہ کہیں کہ افغانستان کی سرزمین آئندہ امریکہ کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، طالبان نے وعدہ تو کیا ہے لیکن کیا وہ اس کے اوپر عمل درآمد کریں گے؟ اور پھر یہ افغان حکومت سے ٹرمپ کافی ناراض تھے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو بائیڈن بھی ناراض رہتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے اس میں اختلافات ہیں، اس میں بڑی کرپشن ہے اور یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکے۔ تو اس طرح کی شکایات تو میرے خیال میں کافی ہیں، اور امریکہ میں ویسے بھی جو سروے ہو رہے ہیں اس میں افغانستان کی جنگ کی حمایت بہت کم ہوتی جا رہی ہے۔ ٹھیک۔ اب رحیم اللہ صاحب، اس جنگ کے متعلق جناب ایک تاثر ہے کہ پاکستان کا اس میں حالانکہ پیس پروسیڈنگز میں ایک بنیادی کردار ہے۔ عبداللہ صاحب کے آنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ پاکستان سیز فائر کو پش کرے، طالبان کو پش کرے کہ کسی طرح سے سیز فائر ہو سکے۔ اب اس بات میں کوئی وزن ہے جناب؟ کیا ان کا یہ ایک ایم تھا؟ دیکھیں، ایک تو پبلکلی افغان حکومت کا ہمیشہ سے یہ مطالبہ رہا ہے، اور ابھی جو مذاکرات دوحہ میں ہو رہے ہیں وہاں پر بھی افغانستان کے جو 20 مذاکراتی ٹیم ہے وہ یہی کہہ رہی ہے کہ پہلے آپ جنگ بندی کریں تاکہ اچھا ماحول پیدا ہو۔ میرے خیال میں اگر اس طرح ایک اصطلاح استعمال ہوئی تھی ریڈکشن ان وائلنس، اگر وہ بھی طالبان مان جائیں، کچھ اپنے حملوں میں کمی لے کر آئیں، تو بھی افغان حکومت جو ہے وہ مطمئن ہو جائے گی، لیکن طالبان نہیں مان رہے۔ دیکھیں، ان کی اصلی طاقت یہی فوجی طاقت ہے، اسی کے بل بوتے کے اوپر انہوں نے امریکہ کو مجبور کیا کہ وہ طالبان سے مذاکرات کرے اور معاہدہ کرے اور افغان حکومت کو ان مذاکرات سے باہر رکھے۔ تو اتنی جلدی طالبان یہ جو اپنا ہتھیار ہے، جو ان کا ایک پتہ ہے، یہ نہیں پھینکیں گے، اور وہ چاہیں گے کہ کچھ ان کی باتیں بھی مانی جائیں۔ اب دیکھیں، ابتدائی میں 3 ہفتے تو ہو گئے مذاکرات کو شروع ہوئے، ابتدائی میں یہ جو بڑے متنازع ایشوز ہیں اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، اور بات وہیں رکی ہوئی ہے، یعنی افغان حکومت کا مطالبہ کہ جنگ بندی کا اعلان ہو جائے، طالبان کا مطالبہ کہ شرعی نظام آ جائے، پھر یہ جو طالبان کا مطالبہ کہ آئین میں ترامیم کی جائیں، وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ایک وہاں پہ نگران حکومت بن جائے، جو اشرف غنی نہیں مانتے۔ اشرف غنی کہہ چکے ہیں کہ مجھے کوئی بھی ارگ جو ہے ان کا جو صدارتی محل ہے اس کو کہتے ہیں، مجھے کوئی بھی ارگ سے نہیں نکال سکتا۔ تو کافی سخت رویہ ہے دونوں فریقوں کا، اس لیے کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی، لیکن میرے خیال میں کوشش ہو رہی ہے، اور شاید مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، اور ان کی ایک جو آنکھ ہے وہ امریکی صدارتی انتخابات کی طرف بھی ہے کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ ٹرمپ پھر سے منتخب ہوتے ہیں، اگر وہ آئیں گے تو شاید یہی پالیسی ہوگی، اگر وہ ہار گئے تو شاید پالیسی میں تھوڑی بہت تبدیلی آ جائے۔ ٹھیک۔ رحیم اللہ صاحب، آپ نے اشرف غنی صاحب کے اس بہت دلچسپ بیان کا ذکر کیا۔ انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا سر کہ سابق صدر نجیب اللہ کا اس کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ استعفیٰ دے دیا اور یہ بھی اعلان کر دیا کہ اگلے انتخاب میں وہ شرکت نہیں کریں گے، اور اشرف غنی صاحب نے اس کو بطور ایک لیسن پیش کیا کہ ماضی کے تجربوں سے سیکھنا چاہیے۔
تو آپ کو سر اس بار بھی یہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ امریکی قوت کی انخلا کے بعد یہ حکومت جو افغان حکومت ہے یہ مزید غیر مستحکم ہو سکتی ہے اور طالبان شاید ملک بھر میں ٹیک اوور کرنے کی کوشش کریں؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ خود اشرف غنی کہہ چکے ہیں کہ اگر یہ غیر ملکی امداد بند ہو گئی، خاص طور پہ فوجی امداد، تو ان کی فوج جو ہے وہ 6 مہینے میں بکھر جائے گی. اور فوج کا بکھرنا، ٹوٹنا کا مطلب یہ ہے کہ ان کی حکومت جو ہے وہ بہت کمزور ہو جائے گی. غیر ملکی فوج بہت کم رہ گئی ہے، لیکن ان کے پاس فضائی قوت بہت زیادہ ہے اور فوجی اڈے جو ہیں بڑے ان کے مضبوط ہیں. تو جب تک غیر ملکی فوج ہے اور دوحہ معاہدے کے تحت 14 مہینے میں یہ غیر ملکی فوج نکلی ہے، اگر طالبان نے دوحہ معاہدے کی شرائط کو پورا کیا تو اگلے سال مئی تک اس فوج کا انخلا ہونا ہے. تو میرے خیال میں یہ جو عرصہ ہے اس میں تو 7-8 مہینے تو ہو گئے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں دوحہ میں، اس میں کوئی بات آگے بڑھتی یا نہیں بڑھتی، لیکن یقیناً سب کو پتہ ہے کہ افغان حکومت کمزور ہے. غیر ملکی فوج نے اس کو سہارا دیا ہوا ہے. 75% جو ان کی سارے جو حکومت کے خرچے ہیں اور جو ان کا بجٹ ہے وہ غیر ملکی امداد کے اوپر منحصر ہے. تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے اس لیے تو اشرف غنی اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ٹرمپ ہار جائیں. اچھا رحیم اللہ صاحب، آپ کو یاد ہوگا جناب، آپ بلکہ سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ 90 کی دہائی میں صرف 3 ممالک تھے جنہوں نے طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا تھا، جن میں پاکستان بھی شامل تھا ان دا 90s. اب جناب پاکستان کو خود سے کیا لاہ عمل طے کرنا چاہیے؟ ان کا وہی بیانیہ ہے فارن آفس کا جو کہ شاید 80 کی دہائی سے چلتا آ رہا ہے کہ جو پیس پروسیس ہے، مفاہمت کی پروسیس ہے، وہ اس میں افغان شہری کو پہل کرنی چاہیے اور افغان قیادت کو پہل کرنی چاہیے. اب جس طرح انخلا بڑھتا جا رہا ہے جناب، پاکستان کو یہ بیلنسنگ ایکٹ کس طرح برقرار رکھنا چاہیے طالبان اور افغان حکومت کے بیچ؟ دیکھیے، میرے خیال میں جہاں تک مجھے معلومات ہیں، جو میری سمجھ ہے، پاکستان نہیں چاہے گا کہ صرف طالبان کی حکومت ہو. پاکستان چاہے گا کہ طالبان افغانستان کے سیاسی نظام کا حصہ بن جائیں اور وہ سیاسی پارٹی بنائیں، انتخابات میں حصہ لیں، اور اگر حکومت میں ان کا حصہ آتا ہے تو پاکستان کو کافی اطمینان ہوگا، کیونکہ پاکستان سمجھتا ہے کہ طالبان جو ہیں وہ پاکستان دشمنی نہیں کریں گے، وہ پاکستان سے اچھے تعلقات رکھیں گے. لیکن اب یہ ہے کہ کیا طالبان اور جو ان کے مخالفین ہیں وہ اکٹھے چل سکتے ہیں؟ کیا وہ اکٹھی حکومت کر سکتے ہیں؟ وہ اشرف غنی اور عبداللہ نے مخلوط حکومت بنائی 5 سال، اس میں بڑے مسئلے رہے. اب پھر انہوں نے مخلوط حکومت بنائی ہے، ابھی تک وہ کابینہ نہیں بن سکی. تو جب وہ لوگ جو ایک طرف ہیں، ایک فریق ہیں، آپس میں اپنے مسائل حل نہیں کر سکتے، تو پھر طالبان کے ساتھ مل کر اگر وہ حکومت بناتے ہیں تو پھر کیسے مسئلے حل کریں گے؟ پاکستان کا میرے خیال میں یہی کردار ہونا چاہیے، جس طرح اب ہے آج کل، کہ افغان جو ہیں وہ خود مل بیٹھ کر اپنے مسئلے حل کریں. ہم سہولت کار ہیں، ہم ثالثی کر سکتے ہیں، لیکن یہ سارے جو مسئلے ہیں یہ اکیلے پاکستان حل نہیں کر سکتا. یہ ایک مشترکہ ذمہ داری ہے. پاکستان کا بھی رول ہے، امریکہ کا بھی ہے، قطر کا بھی ہے، چین کا بھی ہے، ایران کا بھی ہے، باقی ملکوں کا بھی ہے. تو یہ ایک پالیسی تو ہونی چاہیے. اب دیکھیں کہ جو کہتے ہیں نا افغان لیڈ، افغان اون پیس پروسیس، جی جی جی، تو آج کل تو تقریباً یہی کچھ ہو رہا ہے. یہ جو دوحہ میں 41 نیگوشیٹرز، مذاکرات کار بیٹھے ہوئے ہیں، 20 افغانستان سے آئے ہیں، افغان حکومت اور ان کے مخالفین، اور 21 طالبان ہیں. تو یہ ایک ہال میں صرف افغان بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی غیر ملکی وہاں نہیں ہے. طالبان کی یہ شرط تھی کہ کوئی غیر ملکی
इन मुज़ाकरात में शामिल नहीं होगा, और ऐसा ही हो रहा है। अफ़गान हुकूमत ने भी इस बात को माना है। तो ये अफ़गानों ने भी अपना मसला हल करना है। अगर उनको कोई ताउन दरकार है, सालसी दरकार है, तो मेरे ख़्याल में कई मुल्कों ने पेशकश की है। वो मेज़बानी के लिए भी तैयार है और वो सालसी के लिए भी तैयार है। बिल्कुल ठीक। अब आखिर में रहीमुल्लाह साहब, आपने पढ़ा होगा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने वॉशिंगटन पोस्ट में एक मज़मून लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका को बहुत जल्दी इनखला नहीं कर लेना चाहिए, उसको कुछ कायदे कवानीन के मुताबिक होना चाहिए। और वही इमरान खान साहब से आप जानते हैं बहुत देर से कहते आ रहे हैं कि जंग से जो तमाम खित्ता है वो गैर मुस्तहकम हुआ है। पाकिस्तान के लिए फिर विड्रॉल स्पीड कितनी होनी चाहिए रहीमुल्लाह साहब? इसके कुछ माइलस्टोन्स तो शायद नहीं हैं, और अगर हम बहुत देर से मेंटेन कर रहे हैं कि ये जंग ही बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी की बायस बनी है, तो क्या ये कहना चाहिए अब कि विड्रॉल को भी कुछ स्लो डाउन करना चाहिए? देखिए, ये जो इनखला की जो बात है गैर मुल्की फ़ौज की, इसका दारोमदार ये बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात के नताइज के ऊपर है। अगर ये बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात में पेशरफ्त होती है तो ये अमरीकी फ़ौज और नेटो की फ़ौज की वापसी भी होगी। दोहा माहदे में लिखा है कि 14 महीने में गैर मुल्की फ़ौज को निकलना है। इसका मतलब ये है कि मई 2021 तक। तो ये 14 महीने कोई कम अरसा नहीं है, लेकिन इसमें 7 महीने तकरीबन ज़ाया हो गए वो कैदियों के मसले के ऊपर। हालांकि ये मुज़ाकरात 10 मार्च को शुरू होने थे और कैदियों का जो तबादला है 6000 कैदियों का, वो मुकम्मल हो जाना था 10 मार्च तक, लेकिन वो नहीं हो सका। लेकिन अब भी कोई 7 महीने तो है, और मैं समझता हूँ कि इमरान खान का मतलब ये है कि अगर कोई अमन मुआहदा नहीं होता, बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, अगर फिर भी अमरीकी गैर मुल्की फ़ौज निकल जाए तो मसाइल पैदा होंगे। तो वो चाहते हैं कि ऐसा ना हो। लेकिन उस तरफ आप देखें कि ट्रम्प काफ़ी जल्दी में थे और वो चाह रहे थे कि अपनी फ़ौज को निकालें। लेकिन मैं नहीं समझता कि किसी अमन मुआहदे के बग़ैर, और तालिबान अगर शराइत पूरी नहीं करते उसके बग़ैर, ये गैर मुल्की फ़ौज का इनखला होगा। मेरे ख़्याल में कुछ न कुछ गैर मुल्की फ़ौज रहेगी, ख़ास तौर पे कुछ जो फ़ौजी अड्डे हैं वो उसको वो रखेंगे, और जो फ़ज़ाई क़ुव्वत है, जो असल ताकत है अमेरिका की, उसको भी वो इस्तेमाल करेंगे। तो ये अमन मुज़ाकरात इसलिए बड़े अहम हैं कि जो अगर ये इसमें बात आगे बढ़ती है तो फिर गैर मुल्की इनखला जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। सीनियर सहाफ़ी रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त देने का। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपनी राय से भी हमें आगाह कीजिए और इजाज़त दें अगले हफ्ते तक। खुदा हाफ़िज़।